اس کے علاوہ پورا لشکر اسلام بغیر کسی مزاحمت کے 20 رمضان المبارک بروز جمعہ 8 ہجری کو مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے پرامن انداز میں شریک ہوا۔ مکہ مکرمہ پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد فخر مامم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو بتوں کے علائش سے مکمل طور پر پاک و صاف کر دیا اور قابل رشک فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے عام معافی کا اعلان کر دیا اور ارشاد فرمایا، آج جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے تو وہ امان میں ہے، جو اپنے ہتھیار ڈال دے وہ بھی امان میں ہے، جو اپنا دروازہ بند کرے اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے وہ بھی مامون و محفوظ رہے گا۔ حالانکہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، آخرکار یہ شوکت اسلام سے مروب ہو کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی وساطت سے دربار نبوی تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور اسلام کا پاکیزہ دامن تھامنے کا شرف حاصل کیا۔ شاہ عرب و عجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ذی طویٰ میں پرشکوہ لشکر اسلام پر نظر دوڑائی تو آپ فرتہ مسرت سے آبیدہ ہو گئے۔ آپ کے خیال میں آیا یہ وہی مکہ ہے جہاں سے ہمیں رات کی تاریکی میں ہجرت اختیار کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، لیکن آج یہی مکہ اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہے، ہمیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے سراپا منتظر ہے۔ جو کل لات و منات کے پجاری فرزندان توحید پر دن رات ستم دھاڑ رہے تھے، آج ہمارے قدموں میں سرنگوں جاں بخشی اور رحم و درگزر کے لیے درخواست گزار ہیں۔ جن لوگوں نے مجبوری و بے بسی کے عالم میں شعبے ابی طالب میں محصور کر کے ہماری زندگی اجیرن کر رکھی تھی، آج وہ ہم سے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس نے رنگی دوران کو دیکھ کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نمدیدہ حالت میں پروردگار عالم کے حضور شکرانے کے طور پر سجدہ ریز ہو گئے۔ فتح مکہ کو ابھی 5 روز ہی گزرے تھے کہ شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں 30 مجاہدین کا قافلہ مقام نخلہ کی جانب روانہ کیا تاکہ وہاں مشرکین عرب کے ملجا ماوا عزا نامی بت کے پرخچے اڑا دیے جائیں اور اس طرح شرک کے ایک اہم اور مرکزی مقام کا قلعہ خما کیا جا سکے۔ عزا قریش مکہ کا ایک مشہور اور بڑا بت تھا جس کی پوجا بڑے اہتمام سے کی جاتی تھی۔ کنانا اور مزر جیسے نڈر بہادر اور جنگجو قبائل اس کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ جس عبادت خانے میں عزا نامی بت کو رکھا گیا تھا، اس کا انتظام و انصرام بنو ہاشم کے زیر اثر قبیلے بنو شیبان کے سپرد تھا۔ شرک کے اس گھر کو پیون خاک کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جذبہ توحید سے سرشار ہو کر کدال ہاتھ میں لیے عزا بت کے پرخچے اڑاتے ہوئے اپنی زبان سے بآواز بلند کہہ رہے ہیں، اے عزا میں تجھے چھٹلاتا ہوں، تیرے اندر تو ذرا برابر بھی تقدس نہیں، اللہ تعالیٰ نے آج تجھے میرے ہاتھوں ذلیل کیا ہے، اسے توڑ پھوڑ کر بعد میں آگ لگا دی۔ فتح مکہ کے بعد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے گرد و نواح کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف اطراف سے تبلیغی وفود روانہ کیے۔ بنو خزیمہ کی جانب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک تبلیغی وفد روانہ کیا جس میں جلیل و قدر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ بنو خزیمہ کی بستی مکہ سے تقریباً 1 دن کی مسافت پر واقع تھی۔ اسی قبیلے کے متعلق یہ مشہور ہو چکا تھا کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے۔ جب قبیلے کے سرداروں نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں کچھ لوگ بستی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں تو یہ بھی ہاتھوں میں ہتھیار پکڑے بستی سے باہر نکل آئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا تم ابھی مسلمان نہیں ہوئے؟ انہوں نے بیک زبان ہو کر کہا، ہم صابی ہیں۔ ان کے منہ سے یہ لفظ سننا ہی تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو طیش آ گیا، کیونکہ مشرکین اس لفظ کو بے دینی کے معنی میں استعمال کرتے تھے۔ کچھ لوگ سالار قافلہ کی ماہرانہ شمشیر زنی سے مارے گئے اور کچھ خوف زدہ ہو کر دبک گئے، جنہیں موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔ قیدیوں کو دوسرے روز قتل کرنے کا حکم دیا گیا تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے تعمیل حکم کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ محض غلط فہمی کی بنا پر افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی۔ انہیں تحقیق کرنا یا ان پر ہتھیار اٹھانا کسی طرح بھی جائز نہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ اگر یہ مسلمان ہوتے تو ہمارے دریافت کرنے پر ضرور برملا اپنے آپ کو مسلمان کہتے، چونکہ انہوں نے اپنے لیے اسلام کے بجائے لفظ صابی کو پسند کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اسلام سے نفرت ہے، لہٰذا یہ لوگ گردن زدنی کے قابل ہیں۔ امام ابن تیمیہ، علامہ عینی اور حافظ ابن حجر کا یہ موقف ہے کہ بنو خزیمہ کو دریافت کرنے پر برملا کہنا چاہیے تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک کامیاب جرنیل میں بنیادی طور پر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ فیصلہ کن مرحلے پر پہنچنے کے لیے زیادہ دیر نہیں کرتا اور نہ ہی سوچ و بچار میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے، بلکہ فوراً دو ٹوک فیصلہ کرنے کے بعد اسے نافذ و عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب ان کی زبان سے یہ لفظ سنا تو انہوں نے
اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ لوگ اسلام کو دل و جان سے نہیں چاہتے۔ انہوں نے ہمارے سامنے یہ لفظ کیوں استعمال کیا جسے ہمارے دشمن بے دینی کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں؟ بنو خزیمہ کو اس غلط فہمی کی بنا پر بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس واقعے کی خبر جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ کو دلی صدمہ ہوا، لیکن آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کوئی سرزنش نہیں کی، چونکہ یہ صرف غلط فہمی کی بنا پر ہوا تھا۔ اس کی نیت صاف تھی۔ بنو خزیمہ کے نقصان کا مداوع کرنے کے لیے حیدر قرار سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کثیر مال و متاع دے کر ان کی طرف روانہ کیا تاکہ انہیں خون بہا دے کر راضی کرائیں۔ تاریخی تناظر میں اگر جائزہ لیا جائے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کے بعد بھی شاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد بدستور حاصل رہا، کیونکہ اس کے بعد بپا ہونے والے کفر و اسلام کے مارکے غزوہ حنین میں انہیں ہراول دستے کا کمانڈر نامزد کیا گیا۔